ندیم رضا کا سلام۔ اور بات ہے اجمل قادری کی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک اور نیا نام سامنے آیا ہے۔ نیا نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچانک میڈیا کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے بیچا جائے، تو یہ اجمل قادری کا نام ان کے سامنے آ گیا۔ یہ نام اس لیے آیا کہ نواز شریف دور میں انہیں اسرائیل بھیجا گیا تھا وہاں کا مطالعاتی دورہ کرنے کے لیے کہ پاکستان سے تعلقات میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ فائدہ نقصان کی بات تو کاروباری شخص سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ کاروبار کی بنیاد ہی نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس میں اپنا مفاد ہرگز مقدم رکھتا ہے، باقی اسے نقصان سے اسے سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو دولت ہے وہ اسی صورت میں آگے بڑھے گی جب اسے پروفٹ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ دورہ بھی کہتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہو جائیں تو ان کی اقتدار کو بھی دوام مل سکتا ہے۔ اب میں چند لمحوں کے لیے آپ کو یہاں روکتا ہوں، اور یہ جو نیا سیاسی منظرنامے پہ نام آیا ہے ہمارے سامنے، اجمل قادری، یہ اجمل قادری ہیں کون؟ اجمل قادری کا تعلق ہے لاہور سے، ان کا تعلق ہے، وہ اسی لیے نواز شریف کے بھی قریب ہوئے ہیں۔ تو نواز شریف سے قربت ان کی بڑھی ہے 88 میں، اور جب قربت بڑھتی رہی تو پھر میاں نواز شریف نے بھی ان کو اپنے مفاد میں استعمال کیا، اور یہ ان کا اجمل قادری کا گھرانہ انتہائی، یعنی کہ دیوبند گھرانہ اور علماء سے ان کا تعلق ہے گھرانے سے، اور ان کے والد اور دادا کا بڑا ایک نام تھا، ایک ان کا ایک تشخص تھا، دینداری میں اور دنیا میں ان کا ایک مقام تھا۔ لیکن یہ اجمل قادری صاحب، اب ان کا نام جو جڑا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑا ہے، اور وہی بات کہ نفع اور نقصان کے ساتھ انہیں نتھی کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں بھی تعلقات استوار کرنے کا بڑا شوق تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی، کیونکہ وہ دور ہے اسلامی جمہوریہ اتحاد کا۔ اس دوران میاں نواز شریف صاحب بھی، کیونکہ وہ مختلف جماعتوں کے اندر اپنی پینیٹریشن چاہتے تھے، اور ان کا تعلق JUI سے تھا، تو ہر جماعت سے یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وقت ضرورت انہیں استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ اجمل قادری کو انہوں نے استعمال کیا اور انہیں اسرائیل بھیجا گیا۔ جو اس وقت بھی یہ بات بڑے شد و مت کے ساتھ سامنے آئی تھیں، اس لیے جھٹلایا گیا تھا، لیکن یہ ایک بار پھر یہ باتیں آئی ہیں، منظر عام پہ آئی ہیں، ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر اپوزیشن کی تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے، تو اس طرح سامنے آنا، اس کی یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹائمنگ، یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ان کی بھی بات یہ سرفیس پر آئی ہے، لوگوں کے سامنے آئی، آخر یہ ہے کیا۔ اچھا، پھر اگر کوئی دوسرا شخص کہہ رہا ہو تو بات اس میں یعنی کہ ابہام پیدا ہو سکتا ہے، شکوک و شبہات پروان چڑھ سکتے ہیں کہ نہیں انہیں کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے انہیں بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن یہ مولانا اجمل قادری صاحب نے خود ٹیلی ویژن پہ آ کے اعتراف کیا۔ میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے اس وقت پہ یہ اعتراف جرم کیوں کیا، اور اس پہ ان کے، لیکن ایک اور بات ہے کہ انہیں ندامت کا کوئی عنصر سامنے نہیں آیا، چہرے پہ کوئی نہ ہی کوئی پریشانی یا پشیمانی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کی بحث میں جاؤں گا تو بات پھر الجھ جائے گی۔ بات میں یہیں تک رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ اچھا، اعتراف کیا ہے کیونکہ ابھی ڈائریکٹلی یہ اعتراف ہے، سمجھے کہ نواز شریف کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ بھی ہے کہ ان کے دور میں کیا گیا ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کیونکہ یہ پہلے تحریک استقلال میں بھی تھے، وہ بھی ایک لبرل یا آزاد خیال کی جماعت تصور کی جاتی تھی، تو میاں نواز شریف کی جماعت جو ہے وہ ایک رائٹ ونگ تصور کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ اسرائیل کے دورے کی بات، جس طرح اجمل قادری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ اپنا دیا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بظاہر تو یہ رائٹ ونگ کی جماعت ہے، اس کا لبادہ اوڑھا ہوا، لیکن اندر کچھ اور ہے۔ بظاہر شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ ہے، لیکن اندر کچھ اور دوسرا لباس زیبتن کیا ہوا ہے، جس سے پردہ اٹھایا ہے اجمل قادری نے۔ گو کہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مفاد کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
کیونکہ وہ جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں، جب اس وقت اقتدار میں آئے جب پاکستان میں ایک لیفٹ ونگ یا سوشلسٹوں کا زور تھا، تو ان کے بھی توڑ کے لیے لازمی سی بات ہے کسی کوئی چاہیے تھی چیز کو اور کسی شخصیت کو آگے لانا تھا، ان کے قرہ فعال ان کا کھلا اور اس میں یہ آگے بڑھتے گئے اور اپنے مفاد کے سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کے اجمل قادری صاحب کی طرح لوگوں کو استعمال کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان میں حالات بدل رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ان کے خلاف جو کیمپین شروع کی گئی تھی کہ لندن میں بھی مصروف ترین دن گزار رہے تھے میاں نواز شریف صاحب، جو کہ اپنے علاج کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر ایکٹیو رول ادا کیا جو سیاسی یعنی کہ جو سفارتکار وہاں برطانیہ میں تھے ان کے ذریعے بااثر شخصیات سے ملاقات کی، کہ اس میں ایک سعودی سفارتکار کی توسط سے کئی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں انہوں نے اہم۔ اس کے بعد ہی پاکستان میں ایک دم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تحریک شروع کی جاتی ہے حکومت کے خلاف، حکومت کو گرانے کے لیے، خود اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے بیک ڈور ڈپلومیسی ان کی جانب سے استعمال کی جاتی رہی، کیونکہ جو خطے میں جو تبدیلیاں آئیں کہ عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اور بہت تیزی کے ساتھ حالات و واقعات تبدیل ہوتے گئے، کہ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی طور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنا بانیان پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں سے انحراف کرنا تھا، کیونکہ قائد اعظم نے پہلے ہی ان کو یکسر جواب دے دیا تھا کہ وہ کسی طور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ 48 میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے قائد اعظم کو لیٹر بھی بھیجا تھا سفارتکاری کے لیے، لیکن قائد اعظم نے جواب نہیں دیا۔ جواب کیوں دیتے؟ کیونکہ ایک ناجائز وہ قبضہ انہوں نے زمین پہ فلسطینیوں کا کیا ہوا تھا، تو دو ٹوک اس وقت کہہ دیا گیا تھا۔ اچھا، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ ملیشیا سمٹ اور اس سے پہلے پھر جنرل اسمبلی 2019 کی اقوام متحدہ کی، جہاں پہ اسلامو فوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی تقریر، پھر ترک وزیر اعظم کی، پھر ایران کے صدر روحانی، ان کا جس طرح سے وہاں پہ ملائیشیا کی ان کا جو جوائنٹ وینچر بنا، انہوں نے ٹیلی ویژن لانے کا بھی اعلان کیا تھا کہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک مشترکہ ٹی وی لے کر آئیں گے جس سے مقابلہ کیا جائے گا، لیکن اس کے خلاف عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب یو اے ای نے اعتراض کیا، کیونکہ ان کی ہیجمنی اپنی ایک قائم تھی مسلم دنیا کے اوپر، وہ کیسے چاہتے تھے کہ کوئی اور ملک آئیں اور ان کی ہیجمنی کو ختم کرے۔ تو وہ پھر ملیشیا جو سمٹ ہونی تھی، پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، گو کہ اس کی بعد میں تردید بھی ہوتی رہی، لیکن میڈیا نے اور ٹرکی نے ہی یہ بات لیک آؤٹ کی تھی کہ پاکستان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ ملیشیا سمٹ میں نہ جائیں، تو اسی یعنی کہ وہاں سے تعلقات خراب ہونے پڑے گورنمنٹ کے سعودی عرب کے ساتھ، اور یو اے ای کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ اچھا، اسی دوران لندن کے اور سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات پروان چڑھنے شروع ہوئے، کیونکہ عمران خان ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، اور پاکستان کے عسکری ادارے بھی اس کے خلاف تھے کہ اسرائیل کو کسی طور تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اس کے ناجائز قبضے کو، تو پھر کشمیر کو ہم کیا کہیں گے، کیونکہ 47 میں کشمیر اور پھر 48 میں اسرائیل نے قبضہ کیا، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں اور شہ رگ حیات ہے، اور اپنی شہ رگ حیات پہ کوئی انگوٹھا نہیں رکھ سکتا، کیسے کاٹ سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن یہ کام لندن سے بہت سی خوبی انجام دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو ابھی تک کسی طور بھی تسلیم پاکستان میں اس موقف کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور لوگ سمجھ رہے تھے جس طرح سے بے چینی اور ہلچل پاکستان میں مچائی جا رہی تھی سیاسی دھارے میں، تو اسے صاف واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کون سی قوتیں پاکستان کے خلاف ہیں، کون سی قوتیں پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا، بات سیاست ہے، سیاست انسان کو کرنی چاہیے کیونکہ سیاست میں ہی ان کی بقا ہے، اسی سے ان کا کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ دین کا معاملہ ہے تو وہاں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں حق و صداقت کی بات ہو تو آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور آپ کو ظالم کی مذمت کرنی پڑے گی جو ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن یہاں الٹ ہی ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب جس طرح سے انہوں نے ماضی میں کیا اور اس وقت بھی اسی شد و مت کے ساتھ وہ آئے ہیں کہ کسی طور بھی اس ملک کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اس صورتحال میں
جو پاکستان میں جس طرح اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور وہیں کچھ مفاد پرست عناصر ایسے بھی ہیں جو مذہب کو پیسوں کے بدلے بیچ رہے ہیں، وہ میڈیا کے اوپر کیمپین چلا رہے ہیں کسی بھی طرح سے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اچھا، اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے جس اسرائیل کے خلاف UN کے اندر اس سال سب سے زیادہ مذمتی قراردادیں پیش کی گئی ہیں۔ 17 قراردادیں UN میں پیش کی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف، کیونکہ فلسطین میں جس طرح سے مظالم ڈھا رہا ہے اور غزہ میں جو قبضہ کیا جا رہا ہے، پھر گولان ہائٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں، وادی گولان میں جس طرح سے منرل پہاڑ سے نکالے جا رہے ہیں سارے، اس کے اوپر قبضہ فلسطینیوں کا ہے، اور وہاں سے اسرائیل ان کی کھدائی کر کے سب چیزیں نکال رہا ہے۔ ایسے میں کس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اگر عرب ممالک کریں تو ان کا اس سے مفاد وابستہ ہے، کیونکہ دیکھیں 2030 تک دنیا کے بیشتر ممالک کا اصرار ہے، ان کا کہنا ہے، کوشش ہے کہ 2030 تک جو پیٹرول سے گاڑیاں چلتی ہیں وہ بند کر دی جائیں اور الیکٹرک پہ لے کے جائیں۔ ایسی صورتحال میں MBS نے جو اپنا پلان دیا ہے 2030 ویژن، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ فیول آئل کے اوپر سب کا انحصار کم سے کم ہو جائے گا جب گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے جو 2019 میں ہم چل رہے ہیں، ابھی جو کووڈ آیا ہے، کووڈ کے بعد دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی ہیں، ایئر لائنز تباہ برباد ہو گئی ہیں، فیول کا استعمال کم سے کم ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آئل پہ انحصار کم کرنا ہوگا تو ٹورزم، بزنس، ٹیکنالوجی اس طرف جانا ہوگا۔ اسی لیے عرب ممالک کی کمزوری ہے، ان کی مجبوری ہے اسرائیل کی طرف جانا، لیکن اگر ایمان پختہ ہو تو میرے خیال میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ پاکستان کے عوام تھے جنہوں نے سعودی عرب میں جا کے خدمات انجام دی، اس کو اسٹیبلش کیا، اسی طرح UAE کے اندر پاکستانی گئے، لیکن آج انہی پاکستانیوں کے اوپر جو ہے بھارت کو ترجیح دی جا رہی ہے، پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہم ایسی صورتحال میں اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے ناجائز حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب تاشقند معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی پوری قیادت ایک طرف تھی، سیاست کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن آج ہم سیاست کے لیے ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں، اس میں اپنے قائد اعظم کے اصولوں سے بھی انحراف کر رہے ہیں۔ گو کہ ایک آئرنی ہے، ایک المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ ہمیشہ سے جو مذہب کو بیچا گیا ہے اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس طرح سے کھل کے فلسطین کے حق میں کھڑی نہیں ہوئی ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ جو لیفٹ ونگ پاکستان کا تھا، جو سوشلسٹ پارٹیاں تھیں، وہ آج بھی ایون پاکستان پیپلز پارٹی کا جتنا سخت غیر موقف ہے فلسطینیوں کے لیے، اتنا کسی مذہبی جماعت کا بھی نہیں ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، تاریخ پاکستان کی بھری بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایون جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا تو یہاں پہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا، جب ہم اس پہ مظاہرے نہیں کیے، ریلیاں نہیں نکالیں۔ سب سے بڑی ریلی لندن میں نکلی تھی، پورے یورپ میں نکل رہی تھی، یہاں نہیں تھا۔ جب یہاں میں ہم نے پوچھا ان سے تو آپ کیوں مظاہرے نہیں کر رہے، تو یہ کہا کہ جو یہ ملک کی سب سے بڑی جو مذہبی سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں جو مظاہرین ہیں انہوں نے دعوت نہیں دی کہ آپ بھی مظاہرے میں شریک ہوں۔ جب یہ صورتحال ہو کہ مسلمان بولے کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی، وہاں غیر مسلم جو ظلم کے خلاف سڑکوں پہ آ رہے ہیں، وہ یہاں ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم ہمیشہ مذہب کو بیچتے ہیں اپنے مفاد میں۔ جہاں ظلم کی، حق کی بات ہو رہی ہو، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ کھڑے رہیں، جہاں ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ اس وقت بھی جو سب سے یعنی کہ لیفٹسٹ طبقہ ہے یا پروگریسو لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کا بھی موقف آج سخت ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کے برخلاف آپ کے سامنے ہے یہ جو JUI کے مولانا اجمل قادری صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کھلی کتاب ہے، یہ انہوں اون کر رہے ہیں اس چیز کو، کوئی ندامت نہیں ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کہ بانی پاکستان سے انحراف کریں گے یا جو عرب ممالک کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے جب نماز، ہر انسان نماز بھی پڑھا مسلمان، اس کے اندر کیا ہے ہمیں ترجمہ بھی غور سے دیکھ لیں، تو میرے خیال میں اس جو وسوسے سے ہمیں نکلنے میں آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔